حضرات گرامی، میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، عزیز دوستو، انسانی زندگی میں دو قسم کی حالتیں آتی ہیں۔ کبھی حالات آدمی کی مرضی، اس کی چاہت، اس کی پسند کے مطابق ہوتے ہیں، اور کبھی حالات اس کی مرضی، اس کے پروگرام، اس کی چاہت کے خلاف ہوتے ہیں۔ پسند اور مرضی کے مطابق حالات ہوں تو اسے خوشی کی حالت کہا جاتا ہے، اور مرضی اور چاہت اور پسند کے خلاف ہوں تو انہیں غم کے حالات کہا جاتا ہے۔ اور یہ دو حالتیں ہیں، انہی دونوں حالتوں میں آدمی پھسل جاتا ہے اور اعتدال پر باقی نہیں رہتا۔ خوشی کی انتہا میں بھی پھسل جاتا ہے اور غم کی انتہا میں بھی پھسل جاتا ہے۔ اور دین اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے، اور یہ اپنے ماننے والوں کی ہر حالت میں، خوشی کی حالت ہو یا غم کی حالت، راحت کے حالات ہوں یا بے چینی کے حالات، عزت کی صورتیں ہوں یا ذلت کی، تنزل کی حالت ہو یا ترقی کی، اپنے ماننے والوں کو یوں چلاتا ہے جیسے چھوٹے بچے کی انگلی پکڑ کے چلائی جاتی ہے۔ تو شریعت مطہرہ نے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں حالتوں کے احکامات بتائے ہیں، اور ان میں رہنمائی فرمائی ہے کہ خوشی کی حالت ہو تو کیا کرنا ہے، اور غم کی حالت ہو تو کیا کرنا ہے۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں صورتوں میں اپنے عمل سے نمونہ پیش فرمایا ہے، اور ایمان والے کے لیے دونوں ہی حالتیں خیر کی ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عجبا لامر المومن، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے۔ اگر اسے خوشی پہنچتی ہے، شکر کرتا ہے تو درجے بلند ہوتے ہیں، غم پہنچتا ہے، صبر کرتا ہے تو اس کے درجے بلند ہوتے ہیں۔ اس کے لیے دونوں حالتوں میں خیر ہی خیر ہے۔ اب یہ ہے کہ ان دونوں حالتوں کو کیسے گزارنا ہے۔ ناگواری کی حالت آتی ہے، غم کے حالات آتے ہیں، بے چینی کے حالات آتے ہیں۔ ان حالات میں یہ صبر کرتا ہے تو صبر کرنے پر اسے اللہ کی معیت اور اللہ کا ساتھ نصیب ہو جاتا ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، رب کہتا ہے صبر کرنے والوں کو میں خود مل جاتا ہوں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا۔ ان کے بیٹے عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں، میرے والد کا انتقال ہوا، مجھے بڑا غم ہوا، بڑا صدمہ ہوا، بڑی بے چینی ہوئی۔ لوگوں نے آ کر مجھے تسلی دینے کی کوشش کی، لیکن کسی کی بات سے مجھے کوئی تسلی نہ ہوئی۔ ایک بدو آیا، اس نے ایک بات کہی، اور اس کی بات سے مجھے بڑا حوصلہ ہوا، بڑی تسلی ملی۔ اس نے کہا، عبداللہ، تمہارے والد عباس تمہیں چھوڑ کر جہاں گئے ہیں وہ ان کے لیے تم سب سے بہتر ہیں۔ تمہارے والد عباس تمہیں چھوڑ کر جہاں گئے ہیں وہ ان کے لیے تم سب سے بہتر ہیں، اور تمہیں اپنے والد کے بدلے میں جو کچھ ملا ہے وہ تمہارے لیے والد سے بہتر ہے۔ کیا مطلب؟ تمہارے والد حضرت عباس تمہیں چھوڑ کر اللہ کی ذات کے پاس گئے ہیں، اور اللہ کی ذات ان کے لیے تم سب سے بہتر ہے، اور تم نے والد کے انتقال پر صبر کیا ہے، اور صبر کرنے پر فرمایا، ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کو میں خود مل جاتا ہوں۔ تمہیں والد کے بدلے میں اللہ کی ذات ملی ہے، اور وہ تمہارے لیے والد سے بہتر ہے۔ تو حضرت عبداللہ فرماتے ہیں، مجھے کسی کی بات سے اتنی تسلی نہیں ہوئی، اتنا حوصلہ نہیں ہوا جتنا اس بدو کی بات سے مجھے حوصلہ اور تسلی ہوئی۔ تو فرمایا، غم اور ناگواری کے حالات میں یہ دیکھے کہ غم بھیجنے والا، یہ صدمہ دینے والا، وہ کیا چاہتا ہے، اور اس حالت میں، ناگواری اور بے چینی کی حالت میں، اس کے حکم کو پورا کرتا ہے، اور اس کی تکلیف کو اس کی مرضی کے مطابق گزارتا ہے، صبر کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کی اس تکلیف کو بھی اپنے تعلق، اپنی معیت اور درجات کی بلندی کا ذریعہ فرما دیتے ہیں۔ صحیح روایات میں آتا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک دن کے بخار پر 1 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ایک دن کے بخار پر
1 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اسی اعتبار سے جتنی بڑی کوئی تکلیف ہوتی ہے، فرمایا اگر کسی آدمی کو کانٹا بھی چبھتا ہے، وہ کانٹا بھی اس کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتا ہے۔ اگر کوئی آدمی کہیں کوئی چیز رکھ کر بھول گیا اور تھوڑی دیر کے لیے اس کو پریشانی ہوئی، اس پریشانی پر بھی اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تو فرمایا تکلیف مانگنی تو نہیں چاہیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی اللہ العافیہ، اللہ سے عافیت مانگو، تکلیف نہ مانگو، لیکن اگر آ جائے تو پھر اس کو صبر کے ساتھ گزارو، بیماری آ جائے تو بھی اس کو صبر کے ساتھ گزارو۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ اپنی مجلس میں فرما رہے تھے بیماری بھی اللہ کی نعمت ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی اسی مجلس میں ایک آدمی آ گیا، حضرت میں بیمار ہوں، میرے لیے صحت کی دعا فرما دیں۔ حاضرین حیران ہوئے کہ ابھی تو کہہ رہے تھے بیماری نعمت ہے، ابھی کیا کریں گے؟ تو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی فرمانے لگے یا اللہ بیماری بھی تیری نعمت ہے، صحت بھی تیری نعمت ہے، ان کی بیماری کی نعمت کو صحت کی نعمت سے تبدیل فرما دے، اس لیے کہ یہ نعمت ہم برداشت نہیں کر سکتے، بیماری کی نعمت کو صحت کی نعمت سے تبدیل کر دے۔ تو فرمایا ناگواری کے حالات میں یہ دیکھے کہ وہ غم اور صدمہ دینے والا کیا چاہتا ہے، اس کے حکم کو پورا کرتا ہے تو درجے بلند ہوتے ہیں۔ اور فرمایا آخرت میں اتنے زبردست انعامات ملیں گے کہ لوگ صبر کا جب بدلہ دیکھیں گے، حدیث شریف میں آتا ہے وہ تمنا کریں گے یا لیتن جلودنا قرزت بالمقاریض، کاش دنیا میں ہمارے بدن کینچیوں سے کاٹ دیے گئے ہوتے اور آج ہمیں اتنا درجہ مل رہا، اتنی بلندیاں ملتی۔ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر غم کے حالات آئے، صدمے کے حالات آئے اور امت کو نمونہ ملا، خوشی کی حالت آئی تو خوشی میں نمونہ ملا، غم کے حالات آئے تو غم کی حالت میں نمونہ ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا کم عمری میں، اور حکما کہتے ہیں اولاد ایسا پھل ہے جو جتنا کچا ہوتا ہے اتنا میٹھا ہوتا ہے، جتنی کم عمری ہوتی ہے اتنا زیادہ پیار ہوتا ہے۔ اب بیٹا بیٹا ہے، خواہ وہ پیغمبر کا ہو یا کسی کا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کا انتقال ہوا، اتفاق سے اسی دن سورج گرہن ہو گیا۔ زمانہ جاہلیت سے لوگوں میں یہ بات مشہور تھی، ذہنوں میں بیٹھی ہوئی تھی کہ اگر کسی بڑے آدمی کا انتقال ہو جائے تو سورج بھی غم میں شریک ہوتا ہے، اس لیے اس کو گرہن ہوتا ہے۔ یہ بات زمانہ جاہلیت سے ان کے ذہنوں میں تھی۔ اتفاق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کا ادھر انتقال ہوا، ادھر سورج گرہن ہو گیا۔ لوگ کہنے لگے سورج بھی اس غم میں شریک ہو گیا اس بڑے حادثے کی وجہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس رسم بد کی تردید فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ لا ینکسفان لموت احد ولا لحیاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، کسی کی موت اور زندگی سے ان پر اثر نہیں پڑتا۔ جب ایسا ہو جائے تو تم نماز کی طرف دوڑو، نماز کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اصلاح فرمائی، دوسرا آپ نے اس غم کی گھڑی میں امت کو رہنمائی فرمانی تھی کہ کتنا جائز ہے اور کتنا ناجائز ہے۔ ظاہر ہے دین اسلام فطرت کے تقاضوں پر پابندی نہیں لگاتا، بلکہ فطرتی ضرورتوں کو اچھی اور پاکیزہ انداز میں، حسین انداز میں پورا کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اولاد کے انتقال پر غم اور صدمہ یہ ایک فطرتی جذبہ ہے، جدائی کا غم یہ ایک فطرتی جذبہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت والی آنکھوں میں آنسو ہے۔ اسلام کی تعلیم نئی نہیں تھی، صحابہ نے یہ سمجھا شاید آنسوؤں کا آنا بھی صبر کے خلاف ہے۔ عرض کرنے لگے وانت یا رسول اللہ، حضور آپ بھی روتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو رحمت ہے جو اللہ نے دل میں رکھی ہے، یہ صبر کے خلاف نہیں ہے۔ صبر کے خلاف تو یہ ہے کہ آدمی زبان سے شکوہ شکایت کرے، سینہ کو بھی کرے، چہرے کو پیٹے، یہ صبر کے خلاف ہے۔ یہ تو رحمت ہے جو اللہ نے دل میں رکھی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو حدود سمجھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان القلب یحزن والعین تدمع ولا نقول الا ما یرضى ربنا وانا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون۔ دل غمگین ہے اور آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، لیکن زبان سے وہی بات نکلے گی جس سے رب راضی ہوگا۔
اے ابراہیم تیری جدائی پر ہم غمگین ہیں، دل بھی غمگین ہے، لیکن زبان سے وہی بات نکلے گی جس سے رب راضی ہوگا، اس لیے کہ بیٹا بے شک محبوب، لیکن بیٹے کی نعمت دینے والا رب اس سے زیادہ محبوب۔ والدین کی شفقتیں اور والدین بے شک محبوب، لیکن والدین کی شفقتیں اور پدری محبت اور مادری محبت دینے والا رب اس سے زیادہ محبوب۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو رہنمائی فرمائی کہ زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکلے کہ جس سے اللہ رب العزت کی ذات کا شکوہ ہو یا بے صبری کا مظاہرہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کا انتقال کا وقت قریب آیا، ان کی حالت نازک ہوئی، انہوں نے قاصد بھیجا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوایا، خیال تھا کہ ہو سکتا ہے ابا جان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں تو میرے بیٹے کی زندگی بڑھ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قاصد کو اپنی بیٹی کی طرف پیغام دے کر بھیجا، اور وہ پیغام صرف زینب کی طرف نہیں بلکہ امت کی ساری بیٹیوں کی طرف تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ جا کر میری بیٹی زینب کو کہہ دو ان للہ ما اخذ ولہ ما آتا ولکل شیء عنده اجل مسمى فلتصبر ولتحتسب۔ جاؤ جا کر میری بیٹی زینب کو کہہ دو ان للہ ما اخذ، جو لے لے وہ بھی اللہ کی ملکیت ہے، جو لے لے وہ بھی اللہ کی ملکیت۔ ہم سارے کے سارے، ہماری اولادیں، ہمارے والدین، یہ کس کی ملکیت ہیں؟ اللہ کی ملکیت ہیں۔ اور شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں دنیا میں انسان کو حق انتفاع حاصل ہے، نفع اٹھانے کا حق حاصل ہے، حقیقی ملکیت ہر چیز پر کس کی ہے؟ یہ جو ملکیت ہے یہ تو جھگڑے ختم کرنے کے لیے ہوتی ہے تاکہ جھگڑے نہ ہو، ورنہ حقیقی ملکیت ہمارے جسم و جان پر بھی کس کی ہے؟ خودکشی کرنا کیوں حرام ہے اور اس کو کیوں عذاب ہوگا؟ کہ اللہ رب العزت فرمائیں گے یہ زندگی تھی تیری نہیں، تجھے تو صرف نفع اٹھانے کا حق دیا تھا، تجھے ختم کرنے کی اجازت کس نے دی تھی؟ تو فرمایا کہ ساری کی ساری چیزیں کس کی ملکیت ہیں؟ اللہ کی ملکیت ہیں۔ اور ظاہر ہے اللہ رب العزت کی ملکیت ہیں، لیکن پھر بھی یہ اس کا کرم ہے، ملکیت بھی اسی کی، اور پھر ہم اس کے نام پر خرچ کر دیتے ہیں تو اللہ رب العزت اس کو قرض حسنہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ من ذا الذی یقرض اللہ، اپنی چیز پر آپ کسی کو کوئی چیز دیں اور پھر واپس اس سے کہیں کہ مجھے یہ چیز قرض حسنہ دے دو، وہ کہے گا یہ چیز ہی آپ کی ہے، قرض حسنہ کا کیا مطلب؟ اپنی چیز کا تو قرض نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت دے کر فرما رہے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض؟ جیسے آپ چھوٹے بچے کو کوئی چیز سویٹ کوئی چیز دے دیتے ہیں نا، اور پھر اس سے مانگتے ہیں کہ بیٹا دے دو نا، حالانکہ آپ ہی نے تو دی ہے، لیکن پھر جب وہ دے دیتا ہے تو آپ خوش ہو کر اسے اور دے دیتے ہیں، بھائی آپ تو بہت اچھے ہو، ہاں آپ نے یہ دے دی، آپ یہ اس کے بدلے میں اور لو۔ تو اللہ رب العزت کی ملکیت ہے۔ آپ نے فرمایا بیٹی زینب کو جا کر کہہ دو ان للہ ما اخذ، جو لے لے وہ بھی اللہ کی ملکیت، ولہ ما آتا، جو دے دے وہ بھی اسی کی ملکیت، ہر چیز کا اللہ کے ہاں وقت مقرر ہے۔ فلتصبر ولتحتسب، تو صبر کر اور ثواب کی امید رکھ، میرے آنے سے تیرے بیٹے کی زندگی نہیں بڑھے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ہر موقع پر نمونہ دیا، غم کے حالات میں بھی، کہ ہر فرد یہ دیکھے کہ میرا رب کیا چاہتا ہے، اس کو کیسے راضی کرنا ہے۔ دوسری حالت ہوتی ہے خوشی کی حالت ہوتی ہے، مرضی کے حالات ہوتے ہیں، پسند کے حالات ہوتے ہیں، یہ حالت بھی بڑی نازک ہوتی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ غم سے نڈھال ہو کر بھی آدمی پھسل جاتا ہے، اعتدال سے ہٹ جاتا ہے، جزا فضا شروع کر دیتا ہے، شکوہ شکایت شروع کر دیتا ہے، ناشکری شروع کر دیتا ہے۔ حالانکہ سوچا جائے، غور کیا جائے کہ جس رب نے اتنی نعمتیں دی ہیں، کبھی ناگواری کے حالات آ گئے ہیں تو آدمی ناشکری، اور اس میں بھی ہمارا ہی فائدہ ہوتا ہے۔ حضرت لقمان حکیم نے اپنے غلام کو خربوزہ کاٹ کر دیا، ایک ڈلی کاٹ کر دی، اس نے کھائی بڑے مزے سے، پھر دوسری بڑے مزے سے کھائی، پھر تیسری دی بڑے مزے سے کھائی، ایسے مزے سے کھا رہا تھا جیسے اس سے شیریں اور اس سے بہترین خربوزہ کبھی اس نے کھایا ہی نہیں۔ آخری ڈلی انہوں نے خود کھائی تو اتنا کڑوا بد ذائقہ کہ انہوں نے تھوک دی، اور کہا غلام سے، خادم سے، تو نے سارا خربوزہ کھا لیا
اور ایسے مزے سے جیسے اس سے بہترین کبھی تو نے کھایا ہی نہیں، نہ تو نے تھوکا، نہ تو نے شکایت کی، نہ تیرے تیور بدلے، نہ تو نے منہ بنایا، یہ تو نے ایسے کیا، کیوں ایسے کیا؟ اس نے بڑا عجیب جواب دیا، کہا اس نے مجھے شرم آئی کہ جن ہاتھوں سے کتنے میٹھے خربوزے کھائے ہیں، آج ایک کڑوا آ گیا تو شکایت کرنے لگ جاؤں؟ جن ہاتھوں سے اتنے میٹھے خربوزے ملے اور اتنی نعمتیں ملی ہیں، آج ایک کڑوا آ گیا تو شکایت کرنے لگ جاؤں؟ تو جس رب نے اتنی نعمتیں دی ہیں، آپ غور فرمائیں، آنکھ کا نور ہے، ہاں کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے، زبان کی گویائی ہے، کانوں کی سنوائی ہے، دماغ کی یہ سوچیں ہیں، دل کی یہ دھڑکنیں ہیں، ہاتھ اور پاؤں کی یہ حرکت ہے، زمین کا یہ فرش ہے، آسمان کا یہ چھت ہے، رات کے یہ سناٹے ہیں، دن کے یہ اجالے ہیں، موسموں کا بدلنا ہے، دریاؤں کا چلنا ہے، چشموں کا پھوٹنا ہے، پھولوں کی خوشبو ہے، پھلوں کی ذائقیں، جس رب نے اتنی نعمتیں دی ہیں اور ان گنت نعمتیں دے کر بھی اس نے دروازے بند نہیں۔ باپ بھی بیٹے کو دے دیتا ہے نا، کہتا ہے بس ہاں پھر نہیں مانگنا، اپنے پاؤں پر کھڑے ہو، میں نے کوئی ٹھیکہ تو نہیں اٹھایا ہوا۔ ماں جیسی شفیق ہستی بھی 2 دفعہ مانگے 3 دفعہ مانگے پھر کہ بس کرو نا، پیچھے ہی پڑ گئے ہو، لیکن رب کہتا ہے سب کچھ دے کر بھی، ان گنت اور لاتعداد نعمتیں دے کر بھی کہتا ہے تم مانگتے مانگتے تھک جاؤ گے، میں دیتے دیتے نہیں تھکوں گا۔ تو اس کے شکوہ شکایت شروع کر دیں، ذرا سی ناگواری کے حالات، اور میں نے عرض کیا اس میں بھی تیرا فائدہ ہے، اس میں بھی اللہ نے تیرے لیے رحمتیں رکھی ہیں، تیرے گناہوں کی معافی رکھی ہے، درجات کی بلندی رکھی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض اوقات اللہ تعالیٰ کسی بندے کا اپنے ہاں اونچا مرتبہ مقرر کر لیتے ہیں، لیکن اپنے اعمال کے زور سے اس درجے تک وہ نہیں پہنچ سکتا، پھر اللہ تعالیٰ اس پر کوئی تکلیف بھیج دیتے ہیں، اس تکلیف پر پھر اسے صبر کی توفیق دے دیتے ہیں، اس صبر کی وجہ سے اللہ اس درجے تک پہنچا دیتے ہیں، اور بندے کو معلوم بھی نہیں ہوتا اس میں کیا حکمت ہے، اور اللہ رب العزت نے یہ میری طرف کیوں بھیجا ہے، اسے تو ناگواری ہوتی ہے، لیکن فرمایا آسان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، ہو سکتا ہے ایک چیز کو تم ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، وہ آسان تحبوا شیئا وہو خیر لکم، اور ایک چیز کو تم پسند کر رہے ہو اور وہ تمہارے لیے بہتر نہ ہو، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ تو میں نے عرض کیا کہ اگر خوشی کی حالت آتی ہے، مرضی کے حالات آتے ہیں، ان خوشی کی حالت میں اور مرضی کے حالات میں آدمی اللہ کا شکر ادا کرے، اور اللہ رب العزت نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، شکر کرو گے تو میں ضرور بالضرور، تاکید کے ساتھ فرمایا ضرور بالضرور نعمت کو بڑھا دوں گا۔ شکر گزاری کرنے پر اللہ نعمتوں کو بڑھاتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک سائل آیا مانگنے والا، آپ کے پاس اس وقت ایک ہی کھجور تھی، آپ نے وہ کھجور اسے دے دی۔ اب مانگنے والے بھی بڑے عجیب عجیب ہوتے ہیں، ہمارے دوست کہنے لگے ایک آدمی مجھ سے مانگا، میں نے اس کو 5 روپے دیے، اس نے جیب سے نکال کر مجھے 10 روپے دیے، کہنے لگا یہ لے لو میری طرف سے، یہ کوئی 5 روپے جو ہے دینے کا زمانہ ہے؟ فرمایا اس نے ایک کھجور آپ نے دی، ہاتھ میں لے کر کہنے لگا اللہ کتنے بڑے رسول، اور صرف ایک کھجور، اور بڑبڑاتے ہوئے چھوڑ کر چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد دوسرا سائل آیا، آپ نے وہی کھجور اٹھا کر اسے دے دی، ہاتھ میں لیتے ہی کہنے لگا سبحان اللہ، زہے قسمت، میں کتنے مقدر والا ہوں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے مجھے کھجور نصیب ہو گئی ہے۔ اور اللہ کا شکر کرنے لگا، تعریف کرنے لگا۔ فرمایا ٹھہرو ٹھہرو، آپ حجرہ مبارکہ پہ تشریف لے گئے، گھر میں تھوڑا سونا رکھا ہوا تھا، آپ نے لا کر اسے دے دیا، فرمایا یہ تیرے شکر کے بدلے میں، یہ تیرے شکر کے بدلے میں۔ تو شکر گزاری پر اللہ نعمت کو بڑھا دیتے ہیں، اس میں برکت نصیب فرماتے ہیں۔ اور شکر یہ ہے کہ جو نعمت اللہ نے دینے والے نے دی ہے، بنانے والے نے بنائی ہے، اس کو اس کی مرضی کے مطابق استعمال کرے۔ مال کی نعمت کا شکر یہ ہے کہ مال اس کی پسند اور اس کی مرضی کے مطابق استعمال کرے، گناہ پر استعمال نہ کرے۔ آنکھ کی نعمت کا شکر یہ ہے کہ یہ آنکھ غلط نہ دیکھے۔ زبان کی نعمت کا شکر یہ ہے زبان غلط نہ بولے۔ کان کی نعمت کا شکر یہ ہے کہ کان غلط استعمال نہ ہو، غلط آوازیں نہ سنے۔ پاؤں کی نعمت کا شکر یہ ہے کہ غلط رخ کی طرف چل کر نہ جائے۔ ہاتھ کی نعمت کا شکر یہ ہے کہ یہ غلط طرف نہ بڑھے۔ جو نعمت دینے والے نے جس مقصد کے لیے دی ہے اسی میں استعمال کرنا یہ شکر ہے۔
اور اس کے خلاف استعمال کرنا یہ ظلم ہے۔ ظلم کی تعریف جو کی ہے علماء نے، وضع الشیء فی غیر محلی، کسی چیز کو اپنی جگہ سے ہٹا کر استعمال کرنا یہ ظلم ہے۔ ہاں چشمہ ہے آنکھ پر لگانے کے لیے، کوئی اس کو پنڈلی پہ لگا دے یہ ظلم ہے۔ ٹوپی ہے سر پہ پہننے کے لیے، کوئی اس کو پاؤں پہ پہن لے تو یہ ظلم ہے۔ تو جو نعمت اللہ نے دی ہے جس مقصد کے لیے، اسی کے مطابق استعمال کرنا یہ شکر ہے۔ اور پھر اس پر اللہ رب العزت نعمت کو بڑھا دیتے ہیں۔ جیسے غم کی حالت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو نمونہ دیا، خوشی کی حالت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو نمونہ دیا۔ فتح مکہ کا موقع مسلمانوں کی تاریخ میں خوشی کا سب سے بڑا موقع تھا۔ آج اس شہر میں داخل ہو رہے ہیں جس شہر کی گلیوں میں کل بلال کے پاؤں میں رسی ڈال کر گھسیٹا گیا تھا، جہاں زنیرہ کی آنکھیں نکلی تھیں، جہاں سمیہ کو دولخت کر دیا گیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آج اس شہر میں تشریف لے جا رہے ہیں۔ نہ کوئی جشن ہے، نہ کوئی خرافات ہے، آپ اونٹنی پر سوار ہیں، سر مبارک عاجزی سے اتنا جھکا ہوا ہے کہ پالان کی اگلی لکڑی سے لگ رہا ہے، اور زبان پر سورہ فتح کی آیات ہیں، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ میرے محبوب، ہم نے آپ کو کھلی فتح عطا فرمائی، ہم نے آپ کو کھلی فتح عطا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، بیت اللہ کو بتوں سے پاک کر کے 8 رکعت نماز صلاۃ الفتح ادا فرمائی، اور امت کو یہ نمونہ دیا کہ خوشی آ جائے۔ ہاں ہمیں تو خوشی کا موقع آتا ہے، کوئی شادی بیاہ آ گیا، کوئی اور خوشی کا موقع آ گیا، فرض نمازیں بھی چلی جاتی ہیں، نمازی آدمی کی، ہاں تہجد پڑھنے والے کی، وہ جی آج تو مہمان آئے ہوئے ہیں، وہ جی بیٹے کا ولیمہ تھا، جماعت چلی گئی، نماز چلی گئی، تلاوت چلی گئی، خوشی کے موقع پر بھول جاتے ہیں سب کچھ۔ حالانکہ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ خوشی کا موقع ہے تو پہلے سے زیادہ اللہ کو یاد کرو۔ عید کا دن خوشی کا دن ہوتا ہے، عام دنوں میں 5 نمازیں اور عید کے دن 6 نمازیں، ایک نماز زیادہ پڑھنی پڑتی ہے۔ اور یہ بات سمجھائی گئی کہ خوشی کے موقع پر پہلے سے زیادہ اللہ کو، اس لیے کہ مسلمان کی حقیقی خوشی اس دن ہے جس دن اس کا رب اس سے راضی ہو جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عید کے دن کسی نے دیکھا کہ خشک روٹی کھا رہے ہیں، کہا امیر المومنین آج تو عید کا دن ہے اور آپ خشک روٹی کھا رہے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے، میرے دوست، مسلمان کی عید تو اس دن ہے جس دن اس کے گناہ معاف ہو جائیں اور رب راضی ہو جائے، جس دن اس کے گناہ معاف ہو جائیں اور رب راضی ہو جائے۔ اگر رب راضی ہو گیا تو پھر تو ہر دن عید کا دن ہے، اور رب راضی نہ ہوا تو پھر تو عیدیں بھی کیا عیدیں ہیں، پھر تو کوئی عید نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ ہر موقع پر خوشی جب بھی اللہ رب العزت دے اس پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ فرمایا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کا لقمہ منہ تک لے جاؤ، حلق سے نیچے اتر گیا تو فرمایا اس پر الحمدللہ کہو۔ کسی نعمت کے ملنے پر جس نے الحمدللہ کہا فقد ابلغ فی الثناء، اس نے تعریف کا حق ادا کر دیا۔ ہر نعمت کے پانی کا گھونٹ بھی ہو الحمدللہ کہو۔ اور ہماری کتنی نعمتیں اللہ رب العزت نے ایسی دے رکھی ہیں، کبھی ہمیں خیال بھی نہیں آیا کہ اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ بڑی بڑی نعمتیں لیکن کبھی خیال بھی نہیں آیا۔ آپ سوچیں، غور کریں، یہ زبان کی نعمت اللہ کی کتنی بڑی نعمت۔ پورے جسم پر بڑھاپا آتا ہے لیکن زبان پر بڑھاپا، ہاں آپ 3 گھنٹے بول لیں آپ کا دل دماغ تھکے گا، لیکن زبان، آدمی بوڑھا ہوتا ہے، آنکھ پہ چشمہ لگانا پڑتا ہے، کانوں میں مشین فٹ کرنی پڑتی ہے، اعصاب کمزور ہوتے ہیں، دل دماغ کمزور، لیکن زبان نہیں کمزور، جتنا بڈھا زبان اتنی تیز، جوانوں سے بھی زیادہ تیز۔ اب دیکھیں یہ اللہ رب العزت کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ فرمایا میری اس نعمت کو صرف ذائقوں کے چکھنے کے لیے استعمال نہ کیا کر، میری یاد میں بھی استعمال کیا کر۔ اس کو جھوٹ میں، غیبت میں، چغلی میں، گالی گلوچ میں، الزام تراشی میں، فساد برپا کرنے میں استعمال نہ کر، اس کو میرے ذکر میں، میری تلاوت میں، میرے قرآن کی تلاوت میں، دوسروں کو بھلائی کے مشورے میں، صلح کرانے میں، جوڑ پیدا کرنے میں، میرے ذکر میں استعمال کر۔ میری اس عظیم نعمت کو ہاں میری نافرمانی میں استعمال کر کے ناپاک۔ آنکھ کی نعمت کتنی بڑی نعمت ہے، اگر یہ آنکھ کی روشنی نہ ہوتی، آسمان کی بلندیاں نہ دیکھ سکتے، زمین کی وسعتیں نہ دیکھ سکتے، چمکتے ہوئے ستارے نہ دیکھ سکتے، سورج کی کرنیں نہ دیکھ سکتے، لہلہاتے کھیت نہ دیکھ سکتے، بہتے دریا نہ دیکھ سکتے، والدین کے
چہروں کی زیارت نہ کر سکتے، اولاد کے معصوم چہرے نہ دیکھ سکتے، بیت اللہ کو نہ دیکھ سکتے، گنبد خضرا کو نہ دیکھ سکتے، قرآن مجید کے حروف نہ دیکھ سکتے، ساری کائنات ہمارے لیے اندھیر ہو جاتی۔ اب یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، فرمایا اس کو غلط استعمال کر کے ہاں میری ناشکری نہ کر، اس کا شکر یہ ہے کہ اس کو صحیح استعمال کر۔ تو اللہ رب العزت کی ان نعمتوں پر فرمایا اللہ کا شکر ادا کرے، الحمدللہ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تعلیم دی، کھانے کے بعد دعا پڑھو، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے کھانے کو دیا، پینے کو دیا، اس سے بڑھ کر یہ کہ ان نعمتوں سے بھی بڑھ کر یہ کہ اس نے مسلمان بنایا۔ آدمی رات کو سو جاتا ہے اور قرآن کیا کہتے ہیں؟ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا واللتی لم تمت فی منامہا، موت کے وقت روحیں قبض ہوتی ہیں، اور جن کے بھی موت نہیں آئی نیند میں روحیں قبض ہوتی ہیں۔ فرق یہ ہے کہ موت پر مستقل قبض ہو جاتی ہے اور نیند میں عارضی پھر لوٹ آتی ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیدار ہونے کے بعد کیا دعا تعلیم دی؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے موت کے بعد زندگی دی۔ یہ ایک عارضی موت تھی، اس کے بعد اللہ نے زندگی دی، اس پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نعمت، اللہ نے عہدہ دیا ہے، منصب دیا ہے، صحت دی ہے، گھر دیا ہے، ہاں اولاد دی ہے، ہاں ان ساری دین پر چلنے کی توفیق دی ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اتنی طویل نماز ادا فرماتے ہیں، پنڈلیاں ورم کھا گئیں، پاؤں سوج گئے۔ حضرات صحابہ کرام عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو معصوم ہیں، آپ کے گناہ ہیں ہی کوئی نہیں، اور اگر ہوتے بھی اللہ نے کیا فرمایا؟ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر۔ میرے محبوب آپ معصوم ہیں، آپ کے گناہ ہیں ہی نہیں، اگر بالفرض ہوتے بھی تو میں معافی کا پیشگی اعلان کر رہا ہوں۔ میرے محبوب آپ تو معصوم ہیں، پھر آپ اتنی مشقت کیوں کہ پنڈلیاں ورم کھا جائیں، پاؤں سوج جائیں؟ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او میرے جان نثارو، میں اس رب کا شکر کیوں نہ ادا کروں جس نے عبداللہ کے یتیم کو اٹھا کر نبیوں کا امام بنا دیا؟ میں اس رب کا شکر کیوں نہ ادا کروں جس نے عبداللہ کے یتیم کو اٹھا کر نبیوں کا امام بنا دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رب کا شکر ادا کرنے، اور امت کو بھی آپ نے یہی تعلیم دی، اور فرمایا شکر کا طریقہ یہ ہے، شکر کی کیفیت جب پیدا ہوگی کہ دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو کہ چلو اللہ نے بڑا گھر نہیں دیا تو چھوٹا تو دے رکھا ہے، چلو چھوٹا بھی نہیں دیا تو کرایہ پر تو رہ رہے ہیں، اللہ نے اس کی صلاحیت دی ہے، ورنہ کتنے تو فٹ پاتھوں پر خیموں میں زندگی گزار رہے ہیں۔ چلو اللہ نے مال نہیں دیا تو صحت تو دے رکھی ہے، کتنے بیچارے ارب پتی ایسے ہیں کہ آدھی روٹی نہیں ہضم کر سکتے، ہاں، اور ماشاءاللہ ایک مزدور ہے جتنی روٹی مرضی کھائے تھوک کے حساب سے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ لکھا کہ کسان کھیت میں کام کر رہا ہے، دوپہر ہو گئی، گھر سے کھانا آیا، روٹیوں کا بہت بڑا ٹوکرا اور جو لسی کا ایک مٹکا، اس نے 4 بڑے بڑے روٹ کھائے اور اوپر سے لسی پی۔ کسی نے کہا یہ تو غلط کیا ہے تم نے، لسی تو اوپر سے پینی چاہیے۔ اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، 4 روٹ اوپر سے اور کھا لی، کہا درمیان میں کر لیتے ہو۔ ہاں، اب یہ ایسی نعمتیں میں نے عرض کیا کبھی توجہ بھی نہیں ہوئی۔ ایک بہت بڑا دنیا کا مالدار آدمی، آنکھوں کی یہ پلکیں، یہ وائپر جو اللہ نے رکھے ہیں، کتنی دفعہ یہ خود بخود ہاں بند ہوتے اور کھلتے ہیں، کبھی ہمیں خیال بھی نہیں آیا، اس کے یہ مسلز ڈیمیج ہو گئے، اور یہ پلکیں، آنکھ کی نظر ٹھیک لیکن پلکیں نیچے لٹک گئیں، کوئی سی چیز سے چمٹا کر اس نے آنکھیں اوپر کی، یہ پلکیں اوپر کی۔ اس سے پوچھا گیا تیری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ اس نے کہا میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ یہ میری پلکوں کا نظام ٹھیک ہو جائے، میری ساری دولت خرچ ہو جائے، پلکوں کا نظام۔ کبھی ہمیں خیال بھی آیا ہے کہ یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے اور یہ خودکار نظام چل رہا ہے؟ زبان میں ذائقوں کو محسوس کرنے کی صلاحیت
ہاں کہ آپ نے سالن کا روٹی کا لقمہ سالن سے لگا کے زبان پہ رکھا، نہ کوئی بٹن آن کیا، نہ کوئی پلگ لگایا، اس کمپیوٹر نے آپ کو 1 سیکنڈ میں بتا دیا روٹی تازی ہے، باسی ہے، گرم ہے، ٹھنڈی ہے، تنور کی ہے، توے کی ہے، گوشت موٹا ہے، چھوٹا ہے، دھنیا پسا ہوا ہے، ثابت ہے، گھی میں پکا ہے، تیل میں پکا ہے، ادرک ہے نہیں ہے، نمک کم ہے زیادہ، درجنوں چیزیں بتا دی۔ اب یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ لاہور میں ایک آدمی ملا، کہنے لگا میں بیمار ہوا، زبان سے ذائقوں کو محسوس کرنے کی صلاحیت ختم ہو گئی، جو چیز کھاتا ہوں جیسے گھاس کھا رہا ہوں، کچھ پتہ نہیں ہے۔ آپ سوچیں، غور فرمائیں، یہ اللہ نے کتنی ان گنت نعمتیں دے رکھی ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری کی روایت ہے کہ آدمی صبح سویرے اٹھتا ہے، اس کے بدن میں 360 جوڑ ہیں، ہر جوڑ کی طرف سے آدمی پر صدقہ واجب ہو جاتا ہے۔ حضرات صحابہ کرام نے عرض کی، حضور 360 صدقے روزانہ کون دے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل تسبیحۃ صدقہ وکل تحلیلۃ صدقہ وکل تکبیرۃ صدقہ وامر بالمعروف صدقۃ ونہی عن المنکر صدقۃ واماطۃ الاذی عن الطریق صدقۃ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، کسی کو اچھی بات بتانا صدقہ ہے، برائی سے منع کر دینا صدقہ ہے، راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا یہ صدقہ ہے۔ ان چیزوں کا مجموعہ 360 ہو جاتا ہے، گویا بدن کے ہر جوڑ کی طرف سے صدقہ ادا کیا، یا فجر میں 2 رکعتیں اس نے پڑھ لی تو گویا بدن کے ہر جوڑ کی طرف سے صدقہ ادا کر دیا۔ تو فرمایا اللہ کا شکر ادا کرے ان نعمتوں پر، تو اللہ رب العزت ان نعمتوں میں اضافہ فرماتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ شکر کی کیفیت جب پیدا ہوگی کہ دین کے معاملے میں دیکھے اپنے سے اوپر والے کو، اور دنیا کے معاملے میں دیکھے اپنے سے نیچے والے کو۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، گرمی کی دوپہر میں دمشق شہر میں چل رہا تھا اور میرے پاؤں میں جوتا نہیں تھا، گرمی کا موسم تھا اور میرے پاؤں میں جوتا نہیں تھا، مجھے جوتا میسر نہیں تھا۔ میں نے سوچا، میرے دل میں خیال آیا ناشکری کا کہ سعدی تیری بھی کیا زندگی ہے، گرمی کی دوپہر ہے اور تیرے پاؤں میں جوتا نہیں ہے۔ فرمایا آگے گیا، مسجد کی سیڑھیوں پر ایک ایسا آدمی بیٹھا ہوا تھا جس کے پاؤں ہی نہیں تھے۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، یا اللہ تو نے جوتا نہیں دیا تو پاؤں تو دے رکھے ہیں۔ کتنے ایسے ہیں کہ جن کے پاؤں ہی نہیں ہیں۔ دین دنیا کے معاملے میں نیچے والے کو دیکھے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ تشریف لے جا رہے ہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ، ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، آنکھوں سے نابینا، کانوں سے بہرا، زبان سے گونگا، ہاتھ اور پاؤں شل، جسم کے اوپر کوڑ کی بیماری۔ ساتھیوں سے کہا اس پر کوئی اللہ کی نعمت نظر آتی ہے؟ ان کا حضرت اس پر کون سی نعمت ہے؟ زندہ لاش ہے، نہ زبان ہے، نہ آنکھ ہے، نہ کان ہے، نہ ہاتھ پاؤں ہے، نہ جلد ہے، یہ تو زندہ لاش ہے۔ فرمایا پیشاب سہولت سے کر لیتا ہے یا نہیں؟ کہا پیشاب تو سہولت سے کر لیتا ہے۔ کہا یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ ان نعمتوں کو سوچیں، رات کو بستر پہ لیٹیں تو سوچیں اللہ نے یہ بستر دیا ہے، آسانی سے لیٹ سکتا ہوں۔ کتنے بیچارے مریض ایسے ہیں کہ لیٹ بھی نہیں سکتے، راتوں کو نیند بھی نہیں آتی۔ اللہ نے گھر دے رکھا ہے، اولاد دے رکھی ہے، اس کا اتنا حق بھی نہیں بنتا کہ تو اس کے سامنے سر جھکائے۔ اللہ اکبر کی آواز سن کر، حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آواز سن کر تیری چلتی ہوئی گاڑی رک جائے، تیرا چلتا ہوا قلم رک جائے اور تو اس کے گھر کی طرف چلا جائے۔ ہاں غور کر، اس نے تجھے دن میں 5 دفعہ بلایا، تو اپنے ملازم کو 1 دفعہ آواز دے، وہ چپ کر کے دیکھتا رہے، ہاں کچھ نہ کرے، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ، چوتھی دفعہ، 5ویں دفعہ، 5 دفعہ کے بعد تو کہے گا نکل جا یہاں سے، میں تیری شکل نہیں دیکھنا چاہتا، میں نے تجھے 5 دفعہ بلایا ہے، تو نے آگے مجھے جواب نہیں دیا، تو میرے پاس رہنے کے قابل نہیں۔ اور اس رب نے قرآن کے ورقوں پر اپنی اس بندگی کی طرف تجھے 700 سے زائد دفعہ بلایا ہے، 5 دفعہ اس کے منادی نے تجھے آواز دی ہے، جس نے اتنی ان گنت نعمتیں دی، جس کی نعمتوں کے سمندر میں تو غوطے کھا رہا ہے، اس کا اتنا حق بھی نہیں بنتا تو اس کے گھر میں حاضری دے۔ تو میرے دوستو، اللہ رب العزت ہمیں زندگی کے ہر قدم پر خوشی ہو تو اللہ ہمیں شکر کرنے کی توفیق دے، اور فرمایا شکر کرو گے، تاکید کے ساتھ فرمایا لازیدنکم، میں تمہیں نعمتیں بڑھا دوں گا، بڑھاتا چلو۔ جس نعمت کا شکر ادا کرو گے اسی نعمت میں اللہ اضافہ فرمائے۔ مال کی نعمت کو شکر ادا کرو، اللہ مال کو بڑھائیں گے۔ جان کی نعمت کو شکر ادا کر، اللہ اس کو بڑھائیں گے۔ ہاں اللہ نے عقل دی ہے، علم دیا ہے، کسی کو اچھا مشورہ دیتے ہو، کسی کے کام آ جاتے ہو، اللہ اس نعمت کو بڑھائیں گے۔
طاقت دی ہے کسی کمزور کے کام آ جاتے ہو، اس کی خدمت کرتے ہو، اللہ اس نعمت کو بڑھائیں گے۔ جس نعمت کو شکر ادا کیا جائے اللہ اس نعمت کو بڑھاتے ہیں، اور اگر ناگواری کے حالات ہوں تو فرمایا پھر اس میں صبر کرو، ان حالات کا بھیجنے والا جو چاہتا ہے اس کو دیکھو، تو پھر اللہ رب العزت کی معیت، اللہ کا ساتھ تمہیں نصیب ہو جائے گا، تمہیں خود رب ذوالجلال مل جائیں گے، دونوں حالتوں میں تمہارے درجے بلند ہوں گے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے۔ میں آخر میں مشکور ہوں عزیز محترم حضرت مولانا عطا اللہ صاحب دامت برکاتہم کا، جنہوں نے آپ کی زیارت، ملاقات اور آپ سے مخاطب ہونے کا موقع عطا فرمایا۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ۔